جی میرا کویشچن غاندھی صاحب انشورنس کمپنی جو آگے انویسٹ کرتی ہے اس حوالے سے میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے ڈاکٹر مصطفیٰ زرکا کا ایک نوٹ بھی ریفر کیا تھا. اس میں ایک چیز جو کلیئر نہیں ہو رہی کہ جس طرح اسٹیٹ لائف ہے یا انڈاؤمنٹ فنڈ پالیسی لے لیں تو یہ آگے انویسٹ کرتے ہیں 90-95% ان کی انکم گورنمنٹ کے جو بانڈز ہیں یا جو انٹرسٹ جسے کہہ لیں اس سے آتا ہے. تو جہاں تک مجھے سمجھ آیا مصطفیٰ زرکا صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ اگر انشورنس کمپنی آگے جو انویسٹ کر رہی ہے وہ چیز جائز نہیں ہے تو پالیسی بھی آپ کی جائز نہیں ہوگی. اور مجھے ایک چیز کریکٹ کر دیجیے گا کیا یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے یا آپ کا اس میں کیا ویو ہے کہ جو آگے جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ انویسٹ 80-90% اپنے گورنمنٹ فنڈز یا ٹریجری بانڈز میں ہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور بے شک ہمارا اس سے لنک نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس چیز کا, تو اس کا پلیز بتا دیجیے. تھینک یو. شکریہ. جی میرا جو اس پہ نقطہ نظر ہے وہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھ بھی دیا ہے, اردو انگریزی دونوں میں موجود ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انشورنس اپنی ذات میں بالکل جائز عمل ہے, بلکہ بہت ہی غیر معمولی ادارہ ہے, اور تمدن میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بعد اس ادارے کی ضرورت تھی, یہ وجود میں آنا چاہیے تھا. لوگوں کے لیے یہ ایک مفید ادارہ اور بہت سے لوگوں کے لیے تو گویا زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہ یہ کوئی ناجائز عمل ہے یا یہ ادارہ ناجائز ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. اس کے دلائل میں نے دے دیے ہیں. انشورنس, بیمہ, جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں یہ اپنی ذات میں بالکل جائز عمل ہے. یہ کاروبار کے طریقے کے اوپر کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً تو یہ عقد معاونت ہے, یعنی ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس کے بعد کچھ قاعدے طے کر دیے کہ ضرورت کے لحاظ سے آدمی کو دیا جائے گا. اس میں جو ضابطے قاعدے بھی باہمی طور پر طے کر لیے جائیں وہ ظاہر ہے کہ انصاف پر مبنی ہونے چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقد معاونت ہے اپنی ذات میں, اور جب عقد معاونت ہے تو پھر اس کے اندر اسی جذبے سے شریک بھی ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ جمع ہو کے کسی اور کو مل گیا, آپ کو ضرورت پیش آئی آپ کو مل گیا. یہی بنیاد ہے اس سارے کاروبار کی. کاروبار بطور کاروبار کیوں یہ بن گیا, اس لیے کہ اب جن لوگوں نے آگے بڑھ کر یہ نظم چلایا, ایک تو یہ ہے کہ حکومتیں یہ کام کر دیتی, دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر کرتے. لیکن دنیا میں رضاکارانہ طور پر کیا ہوتا ہے, وہ آگے بڑھے تو دو ہی صورتیں تھیں, یا یہ کہ وہ آپ نے جو عقد معاونت کے طور پر روپیہ جمع کرایا ہے, یعنی سب لوگوں نے جو اس کی پالیسی لیتے ہیں وہ اس میں اپنے دفتر اور اپنے سب معاملات کے اخراجات آپ سے لیتے ہیں. ایک چیز یہ تھی. انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور بڑا عملی طریقہ تھا کہ آپ کے یہ سارے مطالبات قانون, قاعدے اور معاہدے کے مطابق پورے ہوں گے, ہم آگے اس روپے کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنے لیے. یہ حق انہوں نے لے لیا. تو اب آپ کا معاملہ اس عقد معاونت تک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جواب دہ بھی اسی کے لیے ہیں, آپ کو دیکھنا بھی اسی کو چاہیے. آپ اگر انشورنس لینا چاہتے ہیں تو بس آپ کی ذمہ داری وہیں تک ہے. وہ آگے اپنی کمپنی کو کس طرح چلا رہے ہیں وہ ان کا کام ہے. تو جب وہ پوچھیں گے, اور ڈاکٹر مصطفیٰ زرکا سے پوچھیں یا مجھ سے, تو ہم ان کو کہیں گے کہ ان کو جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے. لیکن اس کا لوگوں پر کوئی میرے نزدیک اثر نہیں پڑتا. یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ بعض لوگ زیادہ احتیاط کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کی مزید تنقید کر لیں اور ایسی پالیسی لے لیں یا ایسی کمپنیوں کی طرف چلے جائیں جو ایسے کام نہیں کرتی. تو اگر وہ نہ بھی کریں تو میرے نزدیک ذمہ داری عام لوگوں پر نہیں.